الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون ان المصدقین والمصدقات وقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون وشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ کی توفیق سے حلقہ قرآنی کے اندر سورہ الحدید کا ہم سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس کی ابتدائی 16 آیات جو ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان 16 آیات کا اگر انالیسس کریں تو ابتدائی 6 آیات میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ نے ان کا ہی تذکرہ فرمایا، اور بالخصوص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ صفات کے جو انسانی عقل و شعور میں نہیں آ سکتی، ان کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد پھر 5 آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کی جو بنیادی دعوت ہے وہ انسانوں کے سامنے پیش کی ہے، اور 2 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے 2 الفاظ کے اندر ان کو بیان فرمایا۔ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرو، اور دوسرا جان کو لگاؤ۔ تو کل 6 اور 5 11 آیات ہو گئیں، جبکہ اگلی پھر 4 آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان حقائق کو تسلیم کر لینے اور نہ تسلیم کرنے کی وجہ سے جو رزلٹ، جو نتیجہ برآمد ہوگا، اللہ نے وہ تذکرہ بیان فرما دیا۔ تو آیت نمبر 15 تک کا معاملہ یہ تھا۔ پھر آیت نمبر 16 کے اندر ایک بھرپور دعوت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ کیا لوگوں کے پاس ابھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ان کے دل اللہ کی اطاعت و بندگی کے لیے جھک جائیں۔ اور آیت نمبر 17 کے اندر اب جہاں سے آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، اس دعوت کے بعد بس اوقات انسان اپنی ساری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانے پہچانے بغیر ہی بسر کر دیتا ہے۔ بس اوقات انسان پہ یہ اوقات بھی گزرتے ہیں کہ اس کا نگاہ اور اس کا فوکس دنیا ہی پہ رہتا ہے، اور اصل حقائق تک اس کی نگاہ پہنچتی ہی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں جب اس پر ایک دم حقائق واضح ہوں تو یہ چیزیں اس اعتبار سے اسے ڈسٹرب کرتی ہیں کہ میری تو زندگی ایسے ہی گزر گئی، تو اب کیا ہوگا؟ تو یہ ہے کہ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب عمل کی طرف ابھارا ہے تو اس کے بعد ایک ایسی عمدہ بات بیان فرمائی کہ کسی شخص کی اگر ساری زندگی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی عدولی کرتے ہوئے گزری ہو، لیکن اگر سانس میں سانس ہے، دم میں دم ہے، عمر کا کوئی بھی حصہ ہے، تو رحمت الہی کا شاہ درا جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، وہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ بڑی عمدہ مثال اس کے لیے بیان فرمائی، اعلموا، اے لوگو جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے۔ یہ ایک عام سائیکل جو دنیا کے اندر اس وقت چل رہا ہے، جس کا ہم اکثر مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک زمین ہے، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فصل اگتی ہے،
پھر ایک وقت آتا ہے پوری جوان ہوتی ہے، کاٹ لی جاتی ہے۔ پھر بعض بنجر زمینیں ایسی بھی ہیں کہ جن پر ویسے تو کوئی دانہ دن کا نہیں اگتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب بارش برستی ہے تو چٹیل میدان جو ہیں ان میں بھی ہریالی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی ہریالی پیدا ہوتی ہے بعض حشرات الارض بھی وہیں پر اس زمین کے اندر نکل آتے ہیں، پرندے بھی چہچہاتے ہوئے وہیں پہ پھرتے ہیں، گویا زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہاری زندگیوں کے اندر آگے اندھیرا ہی تھا تو کوئی بات نہیں، اب بھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی، اب بھی اگر اللہ کا پیغام تم تک پہنچ گیا، اب بھی اگر اسوہ رسول سے تم اپنے آپ کو دور پاتے ہو تو کوئی بات نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اسی طرح تمہارے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ تم سے بعید نہیں ہے، دور نہیں ہے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، اور دیکھو ہم کس طرح کھول کھول کر اپنی آیات کو بیان کر دیتے ہیں، اور یقیناً تاکہ تم عقل اختیار کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں اس اعتبار سے کہ دین پر چلنا بہرحال آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ جن کی پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پہ بسر ہوئی، جن میں کہلے سیف من سیوف اللہ کا لقب پانے والے جناب خالد بن ولید، مسلمانوں کو سب سے بڑا جھٹکا جو نقصان پہنچا ہے وہ غزوہ احد ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لیکن جیسے ہی جب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رخ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے سیف من سیوف اللہ کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرما دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے واضح کیا ہے، اور اگر ویسے بھی اگر ایسا ہی ہو کہ آپ نے ایک دفعہ کوئی بدی کر لی، اب واپسی کا راستہ ہی ممکن نہ ہو، تو اس سے ایک نا امیدی پیدا ہو جائے گی، اور جب انسان کو پتہ ہو کہ اب تو میرے لیے کوئی بھی چھٹکارا ہے ہی نہیں، اس کے نتیجے میں پھر انسان اس طرح سے زندگی بسر کرے گا کہ جیسے کہا بابر با عیش کوش کے عالم دو بار نیست۔ لیکن جب پتہ ہو کہ واپسی کا راستہ موجود ہے تو انسان واپسی کا رخ کرے گا۔ لہذا یہی فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بڑی عمدہ اقبال کا شعر، نہ ہو نومید کہ نومیدی زوال علم و عرفان ہے۔ نا امیدی جو ہے وہ علم و عرفان کے اقبال کہتے ہیں زوال ہے، اور امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں سے۔ یہ امید جو ہے بڑی شے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کبھی بھی انسان کو نا امید جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو گویا ایک فکری بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اب عملی سطح پر کس طرح سے انسان دوبارہ اپنے ایمان کو گویا کہ کنٹینیو کر سکتا ہے، تازہ کر سکتا ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک راستہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ دیکھیں ایمان جو ہے اس کی ضد کیا ہے؟ نفاق۔ ایمان اگر تازہ ہوگا تو عمل کا جذبہ بڑھے گا، اور اگر ایمان کمزور ہوگا اسی سے نفاق پیدا ہوگا۔ اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ منافقین پر دو نمازیں بھاری ہیں، کون کون سی؟ فجر اور عشاء۔ کیوں؟ اس میں ذرا زور لگانا پڑتا ہے، اور زور نہیں لگ سکتا جب تک کہ ایمان نہ ہو۔ اصل موٹیویشنل پاور جو ہے وہ تو ایمان ہے، وہ نہیں ہے تو عام طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے دن کے اوقات میں اگر دوسری نمازیں ادا ہو بھی جائیں تو فجر اور عشاء جس میں تنہائی بھی ہے اور جس میں اٹھنا ذرا مشکل بھی ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اصل شے ایمان ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو نفاق ہے۔ تو نفاق سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ انفاق، اپنے مال کو خرچ کرو۔ وہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، پہلے فرمایا اعلموا، جان لو ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، اب فرمایا کہ وہ کون سا راستہ ہے کہ یہ گویا کہ قرب الہی کا جو راستہ ہے وہ ہے ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وقرض اللہ قرضا حسنا، اور جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض دیا، اچھا قرض۔ ظاہر ہے یہ لفظ قرآن کریم میں اسی سورہ مبارکہ کے اندر 2 دفعہ آ گئے۔ اسی طرح اس سے پہلے سورہ الحدید کی جو
7 نمبر یا 8 نمبر آیت نمبر 7 کے نمبر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اور اب یہاں پر دوبارہ آیت نمبر 18 کے اندر آ گیا اور فرمایا کہ کون ہے جو صدقے دے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض دیں۔ یہ دو سمجھیے کہ مدعات ہیں، اور ان دونوں مدعات کے اندر ایک فرق ہے۔ ایک انسان کا پیسہ لگنا چاہیے کہ اپنے معاشرے کے اندر جو گرے ہوئے طبقات ہیں، جو معاش کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے، اپنی بہت ساری کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کر پاتے، ان کے لیے ان کو اپنے مال میں سے عطا کرنا یہ صدقات ہیں۔ یہ صدقات جو ہیں وہ واجبہ بھی ہیں جنہیں زکوٰۃ کہی جاتی ہے، اور نافلہ بھی ہیں۔ اضافی صدقات جو ہیں وہ دینے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک اس بات کو گویا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سائل کو صدقہ دو، چاہے وہ تمہارے پاس گھوڑے پر بیٹھ کر ہی کیوں نہ آئے۔ اندازہ کریں، اور یہ جو صدقہ ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے ابھی میں نے آپ کے سامنے بات بیان کی ہے نفاق کی، تو اسی سے سورۃ المنافقون ہے۔ سورۃ المنافقون کی آخری آیت بہت ہی شاندار ہے، بلکہ 2 آیات ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ پورا ایک پروسیس بیان کیا کہ کس کے ذریعے کس طرح سے انسان کے اندر منافقت جو ہے وہ زور پکڑتی ہے، اور اس کے نکلنے کا راستہ پھر وہیں پر بیان فرمایا۔ بڑی ہی عمدہ آیات ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، دیکھو تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں کہیں تمہیں اللہ تعالیٰ سے غافل نہ کر دیں، انہی کی ترقی اور انہی کی نشو و نما اور انہی کی فلاح و بہبود میں کہیں تم اپنے آپ ہی کو نہ بھول جانا۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس گویا کہ جس نے یہی کچھ کیا تو یہی لوگ جو ہیں وہ خسارے والے ہیں۔ اب نکلنے کا راستہ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے۔ تم ساری زندگی پیسوں کو سمیٹتے رہے، اب بالکل جب جان جانے لگی ہے تو اب وہ بالکل موت کا وقت آ گیا تو کہے فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی سی مہلت عطا کر دے، فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں کچھ صدقہ کر لوں اور نیکوکاروں میں سے بن جاؤں۔ اب یہ سمجھیے کہ بڑی ہی اہم ترین سٹیٹمنٹ ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، تو پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی جان کو مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جائے۔ اور وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر یہ جو مہلت عمر ابھی ہمیں حاصل ہے، اس میں سے اپنی جان بھی لگانی ہے، اور خاص طور پر یہاں پر قرب الہی کے حصول کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مال کو خرچ کرنا، اور اس مال کی 2 مدات، ایک تو یہ کہ جو غرباء ہیں، مساکین ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم کے بالکل آخری صورتوں کے اندر سورہ البلد ہے، اس کا بنیادی مضمون ہی یہی ہے، انسانی ہمدردی، اور انسانی ہمدردی میں اپنے مال کو خرچ کرنا۔ فلا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اسی کے آگے آ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، اے لوگوں کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں عطا نہیں کی، ولسانا وشفتین، اور زبان اور ہونٹ نہیں عطا کیے، وہدیناہ النجدین، اور تمہیں گھاٹی جو ہے گویا کہ 2 جو راستے ہیں خیر و شر کا راستہ، اس کی تمیز تمہیں سجھا نہیں دی۔ یہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو ہر انسان کو حاصل ہوئی، اور خیر و شر کی معرفت ہو جانے کے بعد بھی اگر انسان سیدھے راستے پر نہ چلے تو اللہ تعالیٰ نے گویا یہاں پر ایک شکوہ کیا ہے بالخصوص عام انسانوں کے ساتھ، فلک تحمل عقبہ، مگر یہ کہ انسان گھاٹی کو عبور نہیں کر سکا۔ اس گھاٹی سے مراد یہی گھاٹی ہے کہ خیر کو حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں دینی ہے، جو اپنے نفس کی خواہشات کو پس پشت ڈالنا ہے، اس گھاٹی کو عبور نہ کر سکا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تم جانو کہ کیا جانو کہ وہ گھاٹی کیا ہے، فک رقبہ، کسی کی گردن کا چھڑا دینا، یعنی کوئی شخص پھنس گیا قرض وغیرہ میں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ فطری طور پہ شریف آدمی ہے، کیونکہ بہرحال ڈھونگ بھی ہے آج کے ماحول کے اندر، تو گویا ایک بزنس بن چکا ہے،
لیکن جسے آپ جانتے ہو کہ بہرحال وہ شریف آدمی پھنس گیا ہے، فکو رقبہ، اس کی گویا گردن کو چھڑا دینا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور کھلا دینا اس دن کے جو وہ بھوک والا ہو۔ یعنی ایک تو ہے عام حالات، ان عام حالات کی بات نہیں کی، کوئی قحط سالی کی بات ہے، کوئی بھوک والا دن ہے جس نے اجتماعی سطح پر پورے معاشرے کو اپنی گویا کے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اس دن کسی مسکین کو اور غریب کو کھانا کھلا دینا، یتیماً ذا مقربہ، اور پھر جو یتیم ہو اور قرابت دار بھی ہو، او مسکیناً ذا متربہ، اور پھر یہ کہ ایسا مسکین جو مٹی میں رل رہا ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے وقت کے ساتھ آگے جا کر پھر اسلام نے ان کے ایک انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ جاری کیے ہیں۔ یہ تو بنیادی اور انفرادی حیثیت کے اندر بھی تعلیمات ہیں، یقیناً ہیں۔ پھر اسی سے فلاحی ریاست کا ایک تصور جو ہے وہ پیدا ہوا، اور یہ وہ تصور ہے جو پوری کی پوری انسانیت کے اندر گویا کہ مشترک ہے، پوری انسانیت اس بات کو تسلیم کرتی ہے، اور یہ آسان کام نہیں ہے اپنے مال میں سے، اپنی روٹی میں سے کسی کو دے دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ابتدا کے اندر قرآن کریم نازل ہوا ہے، ان کے اندر بالخصوص اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کی منظر کشی کی ہے جس معاشرے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا تھا۔ وہاں کا معاشرہ، وہاں کی تہذیب بے خدا کی تہذیب تھی، وہاں کا معاشرہ آخرت کو بھولے ہوا تھا، لہذا ان لوگوں کے ہاں سب سے بڑی جو چیز اہمیت کی حامل تھی وہ مال تھا، اور مال کو جوڑ جوڑ کے رکھنا، جیسے اللہ نے ابتدائی صورتوں کے اندر کہا بھی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، حوث مال کی اس قدر کہ تا دم آخر اسی فکر کے اندر ہی انسان غلطا رہا۔ پھر فرمایا الذی جمع مالا وعددا، مال کو جمع کرنا اور گنتے رہنا، یہ ہے وہ کہ جو انفرادی انسان کی اکیلے کی حیثیت ہے، اپنے مال اپنے ایسٹس کو گن رہا ہے، اور معاشرے کے اندر اس کے اخلاقی کردار کی کیا کیفیت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ تو یہ گویا کہ اگر آخرت ملحوظ خاطر نہ ہو تو پھر وہ یہ نفاق جو ہے وہ دل کے اندر ڈیرے ڈالتا ہے، اور نفاق جو ہے یہ دل کے اندر جب ڈیرے ڈال لے تو اس وقت پھر مال کی محبت جو ہے یہ انسان کے دلوں کے اندر گھر کر جاتی ہے۔ تو دوبارہ مومنین سے خطاب ہوا کہ جن کے ایمان کے اندر ذرا کچھ تھوڑا سا گویا کہ متزلزل ہوا، تو فرمایا ان المصدقین والمصدقات، کہ جو صدقہ دیتے ہیں وہ چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو، اور اس پر گزشتہ نشست میں بات ہو گئی تھی کہ بہرحال خواتین کا اپنا ایک ذاتی علیحدہ تشخص ہے، اپنا مال بھی ہے، اور اپنی آخرت کی فکر انہوں نے بہرحال کرنی ہی ہے۔ اس کے لیے 3-4 مثالیں جو ہیں وہ گزشتہ نشست کے اندر آ گئی تھی۔ اور دوسری بات یہاں پر آئی ہے کہ وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں قرض دینے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنا، اس کے لیے ایسے انسٹیٹیوٹ بنانے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بات لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچے، دارالافتاء قائم کر دیں، آپ نے کچھ اعلیٰ سطحوں پر قرآن کریم کو سکھانے کا اہتمام پیدا کر دیا۔ پھر اسے آگے بڑھ کر جنگ کے وقت کہ مارکہ حق و باطل ہے، اور باطل اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ موجود ہے، کیا یہ جو باطل دنیا کے اندر اپنا تسلط چاہتا ہے وہ اس کے لیے پیسہ خرچ نہیں کرتا؟ کیا پاکستان کے اندر الحاد کو پھیلانے کے لیے فنڈنگ نہیں ہو رہی؟ کیا پاکستان کی معاشرت کو بالکل ننگا کرنے کے لیے این جی اوز کو پیسے نہیں مل رہے؟ کون دے رہا ہے یہ پیسے؟ وہ جو اس نظریے کے حامی ہیں اس کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ دوسری صورت ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے مال کو خرچ کرنا۔ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ذمے وہ قرض قرار دیتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں سے بڑی محبت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کوئی ایک انسان بھی جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے۔ تو کیسے بچ سکتا ہے؟ یہ اس صورت میں انسان بچ سکتے ہیں جب اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچے۔ کتنے انسان ہیں جن کے سامنے اللہ کا پیغام اس صورت میں کہ جس صورت میں رسول اللہ نے پیش کیا ہے ہی نہیں، اس کے لیے مال کو خرچ کرنا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ واقعہ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ میں نے آگے بھی سنایا تھا کہ 600 کھجوروں کا درخت، وہی 7 نمبر آیت کے ضمن میں یہ بات آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ہے
کہ اللہ قرض مانگتا ہے؟ فرمایا ہاں قرض مانگتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے یہ باغ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قرض میں دے دیا۔ اور پھر اس میں آخری بات کیا ہے؟ آخری بات یہ ہے کہ اس میں سے دینا جو مال آپ کو محبوب ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو ردی مال ہے، جس کی ضرورت نہیں ہے، جو باسی کھانا ہے، وہ نہیں۔ وہ مال جو تمہیں محبوب ہے، جس کی طرف بڑی محبت کی نگاہ کے ساتھ تم دیکھتے ہو کہ میرے یہ ایسٹس ہیں، ان کو خرچ کرنا۔ فرمایا تم نیکی تک نہیں، لن تنالوا البر، تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو کہ جو تمہیں محبوب ہے۔ کیوں کہ تم نے یہ پروو کرنا ہے کہ اللہ یہ مجھے جتنا بھی محبوب ہے تیری رضا زیادہ محبوب ہے۔ وہ کس طرح سے پروو ہوگا؟ کہ وہ محبوب شے جب اللہ کے راستے میں چلی جائے گی۔ اور اگر خالی خولی آپ کہہ رہے ہو، یہ تو خیر بڑی ہلکی بات کسی عام شخص سے سنائی، لیکن یہ کہ سمجھنے کے لیے بہرحال ہے کہ کوئی شخص تھا، کسی بزرگ کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ جی بابا جی مجھے کوئی بات سنائیے، کوئی بات ایسی سمجھائیے کہ جس سے مجھے، جو میرے لیے اچھی ہو، جس سے مجھے فائدہ پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ بچے اللہ تعالیٰ کو کم از کم اپنے برابر تو سمجھا کرو۔ اب انہوں نے کہا بابا جی یہ آپ نے عجیب بات سنا دی، اللہ تو اللہ ہے اور آپ کہہ رہے کہ کم از کم اپنے برابر سمجھیں۔ تو فرمایا کہ ہاں ایسے ہی ہے کہ بس اپنے برابر تو کم از کم سمجھ لو۔ تو پھر وہیں پہ چونکہ یہ بات بنائی ہوئی ہے، حکایت ہے، کہانی ہے کہ ان کے پاس کو کھانے پینے کی بڑی عمدہ چیزیں بابا جی کے سامنے پیش کیں، کچھ بچ گئیں، کچھ تازہ تھیں، کچھ باسی تھی رات کی۔ تو کوئی مانگنے والا آ گیا تو ان کا بابا جی یہ اضافی ہیں، یہ دیائیں، انہوں کا دے آؤ۔ اس نے وہ اٹھائیں کہ جو رات کا کھانا تھا اگرچہ کہ اچھا ہی تھا لیکن تازہ تو نہیں تھا۔ تو جو وہ دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہی کہا تھا کہ کم از کم اللہ تعالیٰ کو اپنے برابر تو سمجھ لو۔ اپنے لیے تم کیا کیا کچھ خرچ کرتے ہو، اپنے کھانے کے لیے تم کیا اہتمام کرتے ہو، اپنے پہننے کے لیے کیا اہتمام کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی شخص دیتا ہے دنیا کے اندر، اگر آپ نے کسی انسان کو دیا ہے تو اصلاً اگر اللہ کے لیے دیا ہے تو اللہ ہی کو دیا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ایک حدیث کے اندر کہ فرمایا میرے بندے میں بھوکا تھا تیرے پاس آیا تھا، ہے نا حدیث؟ اللہ میرے بندے میرے پاس کپڑے نہیں تھے، میں نے تجھ سے کپڑوں کا سوال کیا تھا۔ وہ ہڑبڑائے گا نہیں، اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ فرمایا اگر تو اسے دے دیتا تو مجھے اپنے پاس پاتا۔ تو اللہ کو کم از کم انسان اتنا تو مارجن دے کہ جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کم سے کم پسند کر لے۔ لہذا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی تک جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو کہ جو تمہیں مال بڑا ہی محبوب ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر کی بات کرتے ہیں، وَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو قرض دیا جائے گا اللہ اسے دو چند کر دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا، ان کے لیے عزت کا صلہ بھی ہے۔ دیکھیے ہم سب کی حیثیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کیا ہے؟ ہم سب کی حیثیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے فقراء کی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کے اندر فرمایا بھی، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے سارے کے سارے انسانوں تم سارے کے سارے اللہ کے سامنے فقیر ہو۔ اور اللہ تعالیٰ واللہ هو الغنی الحمید، اور یہی بات کو سمجھتے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کہ جب وہ مدین پہنچے ہی ہیں اور کھانے پینے کے لیے کوئی شے موجود نہیں تو کیا کہا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو کچھ بھی تو میری طرف نازل فرما دے میں اس کا فقیر ہوں۔ ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے فقیر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، اے سارے کے سارے لوگوں تم سارے کے سارے بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کھانا کھلا دوں، اے لوگوں تم سارے کے سارے ننگے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں پہنا دوں، لہذا مجھ سے کھانا بھی مانگا کرو، مجھ سے کپڑا بھی مانگا کرو۔ ہماری اصل حیثیت اللہ کے سامنے یہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، کہ جو لوگ یہ کر کے آ جائیں گے ان کے لیے عزت والا اجر ہے، ان کو فقیروں کی طرح اللہ ٹریٹ نہیں کرے گا، ان کو اللہ تعالیٰ پروٹوکول عطا فرمائیں گے، ان کی
عام لوگوں سے انہیں ذرا بلند جگہ پر رکھا جائے گا، اپنے بندے کہہ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے خطاب فرمائے گا۔ اصل حیثیت کیا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹریٹ کس سے کریں گے، یہ گویا کہ اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والا اجر ہے۔ آگے آیت نمبر 19 کے اندر دوبارہ فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ۔ دیکھیے آیت نمبر 16 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے لیے جھک جائیں۔ آیت نمبر 18 کے اندر اللہ سبحانہ آیت نمبر 17 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ بات واضح آئی کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، اور آیت نمبر 18 کے اندر اللہ کی رحمت تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ بیان فرما دیا، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا۔ اب دنیا کے اندر دیکھیے، اگر آپ نے کہیں پر کوئی شجر کاری کی ہے، کہیں پہ کوئی باغ باغیچہ لگایا ہے، اور کوئی باغ آپ نے کوئی پھول ہے یا کوئی درخت ہے پھلوں کا اسے آپ نے لگایا، وہ اپنی جوانی کو پہنچے گا تو اس پر کچھ نہ کچھ پھل نظر آئیں گے کہ نہیں؟ اب فرمایا کہ وہ باغیچہ کہ جس کے اندر واقعی حقیقتاً ایمان کا پودا لگ گیا ہوگا تو اس کی شخصیت کے اندر کچھ ثمرات جو ہیں وہ نظر آئیں گے۔ ان ثمرات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر بیان فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ، اور وہ لوگ جو لائے ایمان اللہ اور اللہ کے رسول بلکہ رسولوں پر صلی اللہ علیہ وسلم، اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، وہی صدیق ہیں اور شہید ہیں اپنے رب کے نزدیک، لہم اجرہم و نورہم۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم کے اندر بعض انبیاء کو صدیق کہہ کر اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے اور بعض انبیاء کو شہداء کہہ کر خطاب فرمایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ ان باتوں کو اس طرح سے واضح کیا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر انسانوں کے مختلف مزاج ہوا کرتے ہیں۔ ایک مزاج ہے کہ انسان ذرا بالکل چپ چاپ ہے، کم گو ہے، دنیا کے اندر غور و فکر کرنے والا ہے، جسے انٹروورٹس کی وہ اصطلاح جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کم گو ہیں، زیادہ ملنے ملانے والے نہیں ہوتے، کائنات پر غور و خوض کرتے رہتے ہیں، اپنے اندر جھانکتے رہتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ اگر ان پر یہ قرآن و سنت واضح ہو جائے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ان کے مزاج کے اندر صدیقیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرح کے لوگ آپ نے دیکھو ایکسٹروورٹس جو باہر کے کام زیادہ کرتے ہیں، جہاں پر اجتماعیتیں ہوں وہاں پر بھاگ بھاگ کر جانا، لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہنا، جیسے پہلی مثال جناب ابوبکر صدیق پر فٹ آ جائے گی تو دوسری جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فٹ آ جائے گی، حضرت حمزہ پر فٹ آ جائے گی۔ پہلی مثال جناب ابوبکر پر فٹ آئے گی اور جناب عثمان غنی پر فٹ ہو جائے گی۔ انبیاء میں سے پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے قرآن کریم میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے، جناب ادریس علیہ السلام کے لیے، اور اسی طرح سے انبیاء میں سے شہداء کی مثال جناب موسیٰ علیہ السلام کی مثال جو ہے وہ سامنے آ جائے گی، جناب سلیمان علیہ السلام کی مثال وہ سامنے آ جائے گی۔ تو یہ مزاج ہوتے ہیں، لہٰذا اپنے شاکلے کو پورا کر لے گا جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے گا تو اس کے نتیجے میں اگر کوئی انٹروورٹس ہوگا تو صدیقیت کے جو اوصاف ہیں وہ اس کے ہاں پیدا ہو جائیں گے، اور وہ صدیقیت کے اوصاف آپ کو ملیں گے جا کر 30 سے 29ویں پارے کے اندر، وہ اس صورت کے اندر کہ جس سورہ مبارکہ کے کو سورہ ابوبکر صدیق بھی کہا جاتا ہے، میرے ذہن سے اس کا نام سورۃ اللیل، وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ صدیقیت جو ہوتے ہیں اس کے وصف کون سے ہوتے ہیں، وہ اوصاف اس کے اندر جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی مزاج کے اعتبار سے اگر ایکسٹروورٹ بندہ ہوگا تو اس کے ہاں یہ شہداء والے جو وصف ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے۔ یہ حضرت عمر فاروق اس اعتبار سے بڑی کامل تصویر لیے ہوئے ہیں کہ جہاں پر دیکھیں گے اجتماعی سطح پر کوئی خرابی ہوتے فوراً آگے بڑھیں گے اور اسے روکنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تیسرا کردار، بہرحال وہ یہاں پر تو نقل نہیں ہے لیکن ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا، تیسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر دونوں صفات پیرالل موجود ہوتی ہیں، یعنی کم گو بھی ہیں، غور و خوض کرنے والے بھی ہیں، اور اجتماعی معاملات کے اندر بھی آگے بڑھ کر حصہ لینے والے ہیں۔ اس کی مثال ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے انبیاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ فرمایا کرتے تھے، مائیکل ہارٹ والا وہ سنایا کرتے تھے کہ دونوں ہی فیلڈز کے اندر بالکل پیرل اور ایکول اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر یہ پیرل دونوں چیزیں اگر کسی کے ہاں موجود تھیں تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں موجود تھیں، اور اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ رہے تھے، لہذا بالکل ان کا شاکلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی مماثلت رکھتا تھا۔
لہم اجرہم و نورہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور بھی ہے۔ نور سے مراد یہاں پر بالخصوص کیوں اللہ نے دوبارہ تذکرہ کیا کہ پیچھے پل صراط اور نور، وہ ساری کی ساری چیزوں کی اہمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ واضح کر چکے ہیں، تو فرمایا یہ نور یہاں سے کمایا جائے گا۔ کہا تھا نا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس چلے جاؤ دنیا کے اندر، یہ نور وہاں سے کما کر لایا گیا ہے۔ تو فرمایا نور تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے انسان اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اولئک لہم اجرہم و نورہم والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا۔ دیکھیے یہ دو اصطلاحات جوڑوں کی صورت میں آپ نے قرآن کریم میں ایک سے زائد مرتبہ سنا ہوگا۔ جب کہہ دیا والذین کفروا تو اس سے مراد کیا ہے؟ انکار کرنے والا، کہ میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، تو جھٹلا تو دیا اس نے، علیحدہ سے وکذبوا کیوں آ رہا ہے؟ تو یہ ہے کہ ایک شخص اس نے کہا میں اسے تسلیم نہیں کرتا، کذبوا سے مراد اس سے آگے بڑھ کر ایک سٹیپ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اس کی اس نے نشر و اشاعت بھی کی کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، جو محمد پیش کر رہے ہیں یہ بات معاذ اللہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہے والذین کفروا وکذبوا، پہلے کفر کیا پھر آگے بڑھ کر اس کو جھٹلایا بھی۔ فرمایا اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں کہ جو جہنم والے ہیں اور جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیش ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ ہوگا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 20 کے اندر سمجھیے کہ انشاءاللہ اس آیت کے اندر آپ کو پتہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جو زندگی ہے اس کو کھولا ہے کہ دنیا کے اندر انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ زندگی کو کیا سمجھ کر بسر کرتی ہے۔ تو فرمایا اعلموا، یہاں پر پہلے بھی اعلموا کا آیا تھا لفظ، یہاں پر بھی اس کا مطلب ہے لوگوں جان لو، انما الحیات الدنیا لعب، کہ دنیا کی زندگی محض کھیل ہے۔ آگے فرمایا ولہو، اور تماشا ہے، وزینت، اور زیب و زینت ہے، وتفاخر بینکم، اور آپس میں بڑائی جتانا ہے، اور نمبر 5 وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال و اولاد کی کثرت کی ہوس ہے۔ یہ 5 سمجھیے کہ اگرچہ کہ قرآن کریم کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کا انالیسس کیا ہے۔ ان 5 پروسیسز سے اکثر و بیشتر لوگ گزرتے ہیں، الا یہ کہ جو 40 برس تک نہ پہنچ سکیں، باقی ہر شخص ان چیزوں سے گزرتا ہے۔ دیکھیں انسانی کی زندگی کا سب سے پہلا حصہ کیا ہے؟ بچپنا ہے، اور اس بچپنے کے اندر انسان محبتوں کے اندر گھرا ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر اسے زندہ رہنے کے لیے ہر بچے کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر محبت نہیں ہوگی کبھی بھی پوزیٹیو ذہن لے کر بچہ بڑا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی بچے ہیں، انسان تو کیا حیوانات کے بھی ہوں، وہ اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ انہیں پکڑنے کو دل کرتا ہے، چھونے کو دل کرتا ہے، کیونکہ بہرحال بچہ ڈیزرونگ ہے محبت کے لیے۔ تو بہت زیادہ لوگ اس سے محبت بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے انسانوں کے ذہن میں فیوچر ہے، والدین سوچتے ہیں کہ بڑا ہوگا ہمارے لیے یہ کچھ کرے گا، چاؤ لاڑ اس کے ہر اعتبار سے جو ہے وہ اٹھائے جاتے ہیں، اور اس کے پیش نظر سب سے زیادہ کیا ہے؟ لعیب، کھیل۔ اس کی زندگی کی بنیادی شے، بچہ 3 4 5 سال کا ہے تو اس کے پیش نظر کیا ہے؟ کھیل۔ بس اسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ زلزلہ آیا سارے لوگ ڈر رہے ہیں، بلکہ بچہ کھیل ہی رہا ہوگا۔ بلکہ ایسے معاملات بھی دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ بسا اوقات بچے کے والد فوت ہو گئے یا والدہ فوت ہو گئی، لیکن اسے ان چیزوں سے وہ بالکل بے پرواہ ہے، اور وہ اپنی اسی کھیل کی دھن ہی کے اندر مگن ہے۔ اس سے آگے چلے جائیے، اب زندگی ذرا تھوڑی سے بچہ بڑا ہوا اور سمجھیے کہ 10 برس کا ہو گیا، ولہو، اب وہ کھیل جو ہے پلان کر کے کھیلتا ہے، موقع کی مناسبت سے کھیلتا ہے، جس چیزوں کے اندر اسے لذت محسوس ہوتی ہے وہی کھیلتا ہے، اس کا پورا اہتمام کرتا ہے۔ اب اس کے سامنے پوری زندگی یہی ہے کہ میں نے کرکٹ کھیلنی ہے تو کرکٹ کے لیے میں نے پاپا سے یہ چیزیں منگوانی ہے، یہ کرنا ہے، اس کا پورا فوکس بس یہیں تک ہے۔ اس سے ذرا اوپر چلے جائیے تو ٹین ایج شروع ہو جائے گی، تو اس کے لیے قرآن کریم نے کہا ہوا زینت، اور زیب و زینت۔ اس ٹین ایج کے اندر سب لوگ گزرے ہیں، سب حضرات جانتے ہیں کہ اس عمر کے اندر انسان سب سے زیادہ اس کے دل کے اندر یہ دھن پیدا ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے کو اچھا نظر آئے، اس کا لباس فیشن کے عین مطابق ہو، اس کا سٹائل دوسرے لوگوں سے منفرد ہو۔ یہ گویا کہ اس کی زندگی کا تیسرا پروسیس ہے۔ اور نمبر 4، اب سمجھیے کہ وہ بڑا ہوا، جوان ہو گیا، کاروبار کے اندر شامل ہو گیا، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ،
اب اس کی زندگی کا اکثر و بیشتر یہ ہے کہ ایک ضد کا سا انداز جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جائے گا، اور وہ کہے گا کہ دوسرے سے میں ذرا برتر نظر آؤں، اور اس کے لیے تو چاہے موت جو ہے وہ باقی رہنی چاہیے، چاہے پیسہ خرچ ہوتا ہے، کوئی اور نقصان ہوتا ہے تو لیکن یہ کہ میری بات جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ اور نمبر 5واں پروسیس یہ ہے وَتَقَافُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال و اولاد کی کثرت کی ہوس۔ اب یہ جو ہے 5واں پروسیس، یہ تا دم آخر یہ چلتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے اس کے ہاں ان چیزوں کی ہوس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ رفتہ رفتہ ان چیزوں سے اس کا جو ہے اکتاہٹ پیدا ہو، لیکن یہ کہ عام انسانوں کا معاملہ یہی ہے کہ ان کے ہاں بہرحال ان چیزوں کی حسرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اللہ نے یہ ساری زندگی کا انالیسس کیا، آپ غور کریں تو انسان کی زندگی کی ان ایام کے اندر پریورٹیز یہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ کل زندگی نہیں ہے، اس عمر کے اندر تمہارے ہاں یہ چیزیں موجود تو ہیں لیکن اسی کو کل سمجھ لو گے، یہی تمہارا مطمع نظر بن جائے گا تو اصل چیزیں جو ہے وہ تم سے اوجھل ہو جائیں گی۔ اور اکبر الہ آبادی مرحوم سے ایک واقعہ نقل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے صاحبزادے نے مجھ سے کہا کہ ابا جی ایک گیند لا دیں کہ جس کے اوپر گھوڑا بنا ہوا ہو۔ وہ کہتے ہیں میں ڈھونڈتا رہا تو نہیں ملا، بہرحال وہ وقت گزر گیا، بچہ باہر کرنے پڑھنے کے لیے چلا گیا، تو ایک دفعہ وہ واپس آ رہا تھا پڑھ کے، تو گھر کے اندر ایک پوری محفل تھی کہ بچہ واپس آ رہا ہے، تو کہتے میں بازار گیا تو مجھے واقعتاً ایک بال مل گیا جس کے اوپر گھوڑا بنا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ بچے نے بچپن سے مانگا تو انہوں نے خرید لیا۔ اب جب وہ واپس آیا ہے تو ساری محفل موجود تھی، سب لوگ موجود تھے، تو اکبر الہ آبادی مرحوم نے فرمایا کہ آپ نے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا بچپن میں، اس وقت تو پوری نہیں ہوئی لیکن اب میں نے پوری کر دی ہے۔ اب ان کے ہاں کے اشتیاق پیدا ہوا کہ وہ کیا ہے، وہ گئے اور لا کر بول دی جس کے اوپر گھوڑا بنا ہوا تھا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ابا جان یہ اب میں نے کیا کرنا ہے، گویا انہیں اس بات پر یہ تھوڑا سا انہیں شرمندگی محسوس ہوئی کہ کبھی میری خواہش یہ بھی تھی۔ اور یہ ہوتا ہے، آپ اپنی زندگی کے 10 برس پیچھے چلے جائیں اور بعض اوقات آپ نے ایسی خواہشات کی ہوں گی کہ ان خواہشات سے آج اب شرما رہے ہوں گے کہ یار کوئی میرے سامنے وہ بیان ہی نہ کر دے۔ وہ ابن انشاء کی ایک بڑی عمدہ نظم ہے کہ ایک چھوٹا سا لڑکا تھا میں جن دنوں ایک میلے میں پہنچا ہمکتا ہوا، جی مچلتا تھا ایک ایک شے پہ مگر جیب خالی تھی مول کچھ لے نہ سکا، لوٹ آیا حسرتیں لیے دل میں سینکڑوں، ایک چھوٹا سا بچہ تھا میں جن دنوں۔ تو وہ کہتا ہے خیر محرومیوں کے وہ دن تو گئے، آج میلہ لگا ہے اسی شان سے، جو چاہوں تو ایک ایک دکان مول لوں، جو چاہوں تو پورا جہان مول لوں، نا رسائی کا ہے اب جی میں دھڑکا کہاں، لیکن وہ چھوٹا سا الہڑ لڑکا کہاں، اب وہ چیزیں نہیں رہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرمانا چاہ رہے کہ یہ 5 پروسیسز ہیں، ان کی خواہشات اپنے وقت کے اعتبار سے درست، لیکن کہیں وہ وقت بھی آگے آنے والا ہے کہ جن میں ان خواہشات کو پورا کرتے کرتے آخرت کے اندر انسان حسرت اور مایوسی کو نہ اپنے حسرت اور مایوسی سے رو نہ رہا ہو کہ ان ایام کے اندر میں انہی چیزوں کے ارد گھومتا رہا، بلکہ اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے تھی۔ تو گویا یہ زندگی کے اندر بھی انسان محسوس کرتا ہے کہ پچھلے دور کے جو آج سے 20 سال پہلے چیزیں ہمارے لیے بڑی محبوب ہوا کرتی تھی آج نہیں ہے، تو مر کے جب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ ہو کر جو کچھ یہاں پر کرتے رہے ہیں وہ محرومی اور نارسائی ہمارے دل کے اندر پیدا نہ ہو جائے۔ گویا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ کہ ان چیزوں کے اندر ان ایام کے اندر ان چیزوں کا زور ہوتا ہے لیکن جان لو کہ کل زندگی یہی نہیں ہے۔ اور اس کی مثال پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمائی ہے کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوبارہ وہی فصل کی مثال جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کَمَثَلِ غَيْثٍ، اور مثال بارش کی، أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، کہ اچھی لگتی ہے کسان کو بارش سے اگنے والی کھیتی، گویا اس سے بیج ڈالا ہے، اب کچھ تھوڑی سی بارش ہوئی ہے تو چھوٹی چھوٹی کونپلیں جو ہیں وہ نکل آئیں، تو دیکھنے والے کسان کو اس کے اندر بڑا لطف محسوس ہوتا ہے کہ ہماری محنتوں کا کچھ نہ کوئی ثمرہ جو ہے وہ مل رہا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ثم یہیج، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے، یعنی بالکل اسی طرح جیسے بچہ ہے پھر وہ جوان ہو گیا، فتراہ مصفرا، پھر اے دیکھنے والے
تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، ثم یکون خطاما، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کیفیت بھی ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کبھی یہاں پر کوئی فصل تھی بھی کہ نہیں۔ تو جس طرح انسانی زندگی گزرتی ہے، یہ تو گویا انسانی زندگی کا ایک چکر تو 60 70 80 برس کا ہے، لیکن یہ تو ہر شخص، یہ جو سائیکل ہے سال میں 1 2 مرتبہ کم از کم 2 اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ ہی سکتا ہے۔ ثم یکون خطاما، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اب یہ فرق ہے کہ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، کہ یہ تو مر کے بالکل ایسے ختم ہی ہو گئی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا کے بالکل ابتدا کے اندر ایک لفظ ارشاد میں ہے، یا لیتنی کنت ترابا۔ اس پر صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے دن حساب فرمائیں گے تو جانوروں کے بھی حساب ہوں گے۔ اگر کسی جانور نے کسی پر زیادتی کی ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس روز معاملات کو چکا دیں گے، جانوروں نے جو زیادتیاں کی ہوں گی وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان جانوروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹی کر دیا جائے، موت دے دی جائے۔ اب جو نافرمان ہوں گے وہ کہیں گے کہ یا لیتنی کنت ترابا، کہ ہائے کاش ہمیں بھی آج مٹی ہی کر دیا جاتا۔ ہمارا بھی معاملہ یہی ہوتا، گویا اس میں انڈرسٹوڈ کیا ہے کہ کاش اللہ نے ہمیں انسان نہ بنایا ہوتا، جانور ہی بنایا ہوتا۔ اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ وہ جانوروں کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے یہ ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کا معاملہ یہ ہے، فصلوں کا معاملہ یہ ہے، لیکن انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول عطا فرمائی ہے۔ انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلسلہ نبوت اور رسالت کو جاری فرمایا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ لہذا یہی بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تمہیں جستا جستا مشکلات کا سامنا کرتے کرتے، چلتے چلتے بالآخر ایک روز اپنے رب سے بھی ملاقات کرنی ہے۔ اور اسی کا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قیامہ کے اندر تذکرہ فرمایا ہے کہ اس دن انسان کا یومئذ این المفر، کہ اس روز انسان کہیں گے این المفر، کہ ہے کہیں پر کوئی بھاگ جانے کی جگہ کا جگہ، کلا لا وزر، نہیں کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، الی ربک یومئذ المستقر، آج تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہی سب کا ٹھکانہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تو مر کے مٹی ہو گئی، چورا چورا ہو گئی، لیکن انسان کا معاملہ کیا ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، کہ یا تو آخرت میں سخت عذاب ہوگا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی میسر آئے گی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی لیکن برتنے کا سامان ہے۔ اصل مقصد انسان کا دنیا کے اندر آ کر دنیا ہی کا ہو کے رہ جانا نہیں ہے، بلکہ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو ہمارے لیے بنایا ہے، اور ہم نے اس دنیا کو صرف استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق لکم ما فی جمیعا، جو کچھ بھی ہم نے بنایا ہے انسانوں تمہارے لیے ہی ہے، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ جیسے وہ کہا اقبال نے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، تیرا معاملہ تو مختلف ہے۔ رہے گا راوی و نیل و فرات میں کب تک، وہ اسی محدودیتوں کے گرد کب تک گھومتا رہے گا۔ تیرا سفینہ ہے بحر بے قرار کے لیے، تیرا رخ تو اللہ کی طرف ہونا چاہیے، تیری پرورٹیز کے اندر تو اللہ کی رضا ہونی چاہیے، تمہارے اسوے کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی کچھ نہ کچھ آمیزش ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ دنیا کا سامان جو ہے یہ بہرحال صرف استعمال کی شے ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں گویا پھر ندا دی ہے کہ لوگوں دوڑو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا جوئی کی طرف، اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا اور اس جنت کی طرف
اس جنت کے حصول کے لیے کہ جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین کے پھیلاؤ کے برابر ہے، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ جو جنت ہے وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ اور اللہ کے رسولوں پر، ذالک فضل اللہ، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بھاگو نیکیوں کی طرف۔ اسی طرح سے قرآن کریم کے اندر مختلف انداز پر مختلف جگہوں پر یہ ندا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لگائی گئی ہے، جیسے فرمایا وَكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کا ہدف ہے جس کی طرف وہ رخ کیے ہوئے ہے۔ سب کا کوئی نہ کوئی نصب العین ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا پس تم ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھو، تمہارا ہدف یہ بن جائے، تمہارا نصب العین یہ بن جائے۔ اور اسی طرح سورۃ الانبیاء کے اندر فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ مومنین ہیں جن کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ جنتوں کے اندر ہوں گے۔ اب بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جو جنتوں کے اندر نہیں جا سکیں گے، تو ذہن کے اندر ان کے یہ سوال ہوگا کہ یہ کیسے پہنچے ہیں؟ تو ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے وہاں پر دیا ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، وہ نیکیوں میں تیزی سے ایک دوسرے کی طرف نکلتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امید سے بھی اور خوف سے، اور یقیناً وہ ہمارے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے تھے۔ دیکھیں کیسی عمدہ باتیں ہیں۔ اگر واقعتاً انہیں ہم اپنا نصب العین بنا جائیں تو ہماری زندگیوں کی پریورٹیز تبدیل ہو جائیں، ہمارے مقاصد تبدیل ہو جائیں، اور ہمیں اپنا راستہ جو ہے وہ سیدھا نظر آنا شروع ہو جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ المطففین کے اندر فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، چاہیے لوگوں کو جو مقابلہ کرنے والے ہیں، جو زور لگانے والے ہیں، جو بھاگنے والے ہیں، وہ بھاگیں تو اس طرف بھاگیں، اس راستے میں گئے، اس میدان کے اندر آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر نصیحت فرمائی، جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جو مال و دولت اور جسمانی بناوٹ یعنی شکل و صورت میں اس سے بڑا ہوا ہو، یعنی اس سے بڑا ہوا ہو کو جو دیکھے، تو اس کی وجہ سے اس کے دل میں حرص اور طمع اور شکایت پیدا ہو، تو اس کو چاہیے کہ کسی ایسے بندے کو دیکھے جو ان چیزوں میں ان سے پیچھے ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا بہرحال انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، آپ کتنا بھی کہہ لیں، بہرحال دنیا کی ایک اٹریکشن ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہبانیت کا بھی حکم نہیں دیا، یہ تو نہیں کہا کہ دنیا ترکی کر دو، دنیا کی نعمتیں اٹھاؤ، ان سے فائدہ اٹھاؤ ہی نہ، لیکن یہ کہ مطلوب و مقصود دنیا نہ بن جائے۔ وگرنہ ہمارے معاشروں کے اندر دیکھیے تو صحیح کہ انسانوں کی عزت کہاں پر ہے، کن انسانوں کو دو ہاتھوں پر اٹھایا جاتا ہے، کن انسانوں کے لیے انسان نظریں بچھاتے ہیں جو دنیاوی طور پر مالدار ہیں، اور اس کے برعکس جو نیکوکار لوگ ہیں، اور اگر وہ بنیادی ضروریات بالکل پوری کر رہے ہیں تو آپ کچھ بھی کر لیں، معاشرے کے اندر ان کی وہ حیثیت نظر آتی ہی نہیں جو مرضی کر لیں۔ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر اپنے سے کم تر جو ہیں ان کو دیکھا جائے۔ ہماری یہ جو روز مرہ کی جو سمجھیے کہ خواہشات بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں، بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں، بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نگاہ نیچے نہیں ہے بلکہ اوپر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت پر ہم نے عمل نہیں کیا۔ اگر اس نصیحت پر عمل کیا ہو تو بہرحال کہیں پر تو کوئی فل سٹاپ لگ جائے گا نا، لیکن کیا لگتا ہے بے ہے جستجو کے ہو خوب سے خوب تر، اسی کی باغ دوڑ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، اور صرف اس پر اکتفا نہیں فرمایا۔ واقعہ یہ ہے کہ کبھی غور کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام ان کے لیے سمجھیے ایک طرح سے آزمائش بڑی مشکل تھی۔ وہ اپنی ایک لائف سپین کے اندر زندگی کی حالت میں جنت میں بھی رہے تھے، دنیا میں بھی آ گئے۔ ان کے لیے مشکلات تھیں کہ نہیں؟ ہم نے جنت کا نام سنا ہے، وہ تو رہے تھے، قرب الہی بھی انہیں حاصل تھا اور ساری چیزیں انہیں حاصل تھیں، اور وہیں سے انسان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا لستو بربکم، اللہ نے توحید ان بلڈ کر رکھی ہے، کہتے ہیں نا ہم، اسی طرح سے وہ ساری چیزوں کے اندر واپس جانا چاہتے تھے آدم علیہ السلام،
اور وہ محبتیں جو جنت کے اندر جو راحتیں میسر تھیں وہ بھی بحیثیت مجموعی انسانوں کے اندر ان بلٹ ہیں۔ آپ رفتہ رفتہ دیکھیے، پوری انسانی تاریخ کو اٹھائیے، رفتہ رفتہ انسان کس طرف گیا ہے؟ جو جنت کی زندگی ہے اسی طرف بھاگ رہا ہے، ہر لحظہ انسان اسی طرف جا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا اس پر فل سٹاپ لگانے کے لیے اصل بات بیان کیا فرمائی ہے کہ لوگوں تمہاری یہ خواہشات اللہ پوری کرے گا، لیکن یہاں پہ یہ ہو نہیں سکتی۔ کوئی قارون جتنے خزانے بھی جمع کر لے، کوئی داؤد علیہ السلام جیسا بڑا بادشاہ اور پیغمبر بھی کیوں نہ ہو، بہرحال جنت میں تو نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام جیسا بڑا بالادست بھی ہو، جنہیں ایمان بھی بھرپور حاصل ہے اور جنہیں دنیاوی بادشاہت بھی حاصل ہے، لیکن پھر بھی وہ جنت میں نہیں ہے۔ تو فرمایا ان خواہشات پر کسی درجے میں آ کر فل سٹاپ لگنا چاہیے، اپنے لائف سٹینڈرڈ کو تھوڑا سا نیچے لانا چاہیے، کچھ سادگی اختیار کرنی چاہیے، ان ایفرٹس کو تقسیم کرنا چاہیے، اور 10 20 30 برس کی یہ جو زندگی ہے اس میں صبر کر کے آخرت کی نیکیوں کا اور آخرت کی راحتوں کی طرف رخ کرنا چاہیے کہ اصل فیسیلیٹ ہونے کے لیے آخرت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بارہا ہم نے سنائی، آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ سجدہ کی تلاوت فرما رہے تھے، جب اس مقام پر پہنچے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ انسان نہیں جانتے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک کو پوشیدہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو خطاب فرمایا اور اپنے فرمایا کہ اللہ اصلاً یہاں پر یہ کہہ رہا ہے، اور پھر وہ مشہور حدیث مبارکہ کہ جنت کی نعمتیں وہ نعمتیں ہیں نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی قلب کے اندر ان کا خیال ہی آیا ہے۔ تو یہ نعمتیں اللہ نے انسانوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، اور یہاں پر بھی یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بنا رکھی ہیں، یہ انہی کا ٹریلر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں یہاں پر اسی لیے پیدا فرمائی کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ خشک زندگی کا تذکرہ بہرحال قرآن کریم یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں فرماتے، ہاں سادہ طرز زندگی کا ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لے اور عمل کرے موت کے بعد کی زندگی کے لیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرمایا اعدت للذین اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ بنائی ہے وہ تقوی والوں کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کا گھر جنت الفردوس کے اندر بنا کر رکھا ہوا ہے، سب کا۔ ہاں اب وہاں تک رسائی حاصل کرنے کا راستہ جو ہے وہ جو بھی کوئی اختیار کرے گا اس راستے کے ذریعے وہ جنت الفردوس کے اندر پہنچ جائے گا۔ جیسے ابھی ڈی ایچ اے میں آپ پھرتے ہیں تو مکان کے نمبر لکھے ہوتے ہیں، باہر لکھا بھی ہوگا کہ فلاں صاحب کا گھر ہے۔ اسی طرح جنت کے اندر آپ کے نام کے، میرے نام کے گھر بنے ہوئے ہیں، باہر کتبے لگے ہوئے ہیں۔ ان تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو راستہ ہے، یہ قرآن کا جو راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آیت نمبر 20 تک غالباً ہم نے پڑھا ہے، یہ سے انشاءاللہ عزیز کل دوبارہ پڑھیں گے۔ آپ نے اس ملک میں جو دینی کی بات کی کہ یہ جو ہیں جی پھیل رہی ہے، تو 21 نمبر